نہیں ہے۔ سورہ احزاب ہاں ہاں دنیا میں تو تھا ہی نہیں اس کو، اس دن اگر مان جائیں تو کوئی ینفع الصادقین صدقہ۔ سورہ احزاب ینفع الصادقین صدقہ۔ سورہ احزاب، سورہ احزاب کے اندر یہ کہا جائے گا کہ مسئلہ شفاعت پر ڈٹ کر کام کرو، اگرچہ مشرکین صلح کی پیشکش ہی کیوں نہ کریں۔ البتہ مسئلہ شفاعت کی تفصیل میں ایک تمثیل اور دو نظیریں پیش کی گئی ہیں۔ ایک تمثیل اور دو نظیریں پیش کی گئی ہیں، جو نظیریں مشرکین کے اندر بد رسمی کے طور پر جاری تھیں، مشرکین کے اندر بد رسمی کے طور پر جاری تھیں، اور چونکہ تمام مشرکین گرد و پیش میں، تمام مشرکین گرد و پیش میں مسئلہ شفاعت سے بغاوت کی وجہ سے ہر طرف سے چڑھائی کر رہے تھے، اس لیے اس صورت میں 19 قوانین ذکر ہوئے ہیں۔ ذکر ہوئے ہیں 8 قوانین تو صرف نبی علیہ السلام کے لیے، ذکر ہوئے ہیں۔ دراصل مشرکین کی تمام جماعتوں نے مدینہ کے چاروں طرف سے مسلمانوں کو گھیر لیا تھا، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ عالیہ کے ارد گرد
خندقیں کھدوائی تھیں. اسی لیے اس جنگ کو جنگ خندق بھی کہتے ہیں اور جنگ احزاب بھی کہتے ہیں. اور یہ واقعہ ہجرت کے 5ویں سال کے بعد ہوا. اور جنگ احد کے 1 سال بعد کا واقعہ ہے. اسی جنگ کے حوالے سے سورت میں ان لوگوں کا ذکر ہے جو توحید ہی کی دشمنی میں کفر کی اشاعت کرنے کے لیے مسلمانوں پہ چڑھائی کر رہے تھے. لہذا اس سلسلے میں سورہ احزاب کے اندر منافقین کا ذکر بڑے ٹھوس انداز میں کیا گیا ہے. باقی عام قوانین مومنوں کے لیے تقریباً 11 بیان ہوئے ہیں. تقریباً 11 بیان ہوئے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اے نبی اتق اللہ، اللہ سے ڈر کے رہو. اس کا نام ہے امر اول، پہلا حکم. وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ، کافروں اور منافقوں کی بات کو قطعاً نہیں ماننا، چاہے وہ قسمیں کیوں نہ اٹھائیں. ان اللہ کان علیما حکیما، آپ ان کی بات مان بھی لیں تو اس میں فرق کیا پڑتا ہے، کیونکہ اللہ تو خود علیم و حکیم ہے. دوسرا امر وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ، آپ اسی کے پیچھے چلیں جو آپ کی طرف وحی کیا گیا ہے. کوئی بڑے سے بڑا آدمی بھی بات کرے، کسی کی بات نہیں ماننی قرآن کے مقابلے میں. ان اللہ کان بما تعملون خبیرا. تیسرا حکم وتوکل علی اللہ،
اللہ پہ بھروسہ کیجئے، وکفا باللہ وکیلا، کافی ہے اللہ بگڑی بنانے میں۔ یہ اس لیے بار بار تمہیں کہا جا رہا ہے کہ واتق اللہ واتبع ما یوحی الیک من اللہ وتوکل علی اللہ۔ یہ تینوں حکم اس لیے دیے ہیں کہ دو کا مشترک ہو کے آدمی نہیں رہ سکتا۔ آدمی اگر رہ سکتا ہے تو کسی ایک دھڑ کا ہو کے ہی صحیح رہ سکتا ہے۔ اس کی تمثیل یہ ہے، ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، نہیں بنایا اللہ نے ایک بندے کے لیے اس کے ایک پیٹ میں دو دل نہیں بنائے کہ ایک دل میں ایک مشکل کشا کو رکھے، دوسرے دل میں دوسرے کو رکھے، نہ، دل ایک ہی بنایا ہے، وہ ایک ہی کے لیے ہوگا، دوسرا اس میں کوئی شریک نہیں ہو سکتا۔ جب ایک پیٹ میں دو دل نہیں ہو سکتے تو ایک انسان کے دو مشکل کشا یا حاکم بھی نہیں ہو سکتے۔ اب آگے نظیر اول، وما جعل ازواجکم اللائی تظاہرون منہن امہاتکم، نہیں بنایا اس اللہ نے ازواجکم تمہاری ان بیویوں کو جن سے تم زہار کر لو، وہ کوئی مائیں نہیں بن جاتے۔ کوئی شخص اپنی بیوی کو کہہ دے کہ تو میری ماں ہے، یا انت علیہ کظہر امی، تو مجھ پہ ایسے ہی ہے جیسے میری ماں کی پیٹھ۔ ٹھیک ہے کہ وہ عورت تو حرام ہو سکتی ہے اس پہ، مگر ان الفاظ کے کہنے سے کو وہ حقیقی ماں نہیں بن جاتے۔ اس لیے دھکے پیلی سے اگر کوئی شخص کسی کو کہہ دیتا ہے کہ یہ ہمارا مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے، یا میرا سفارشی ہے، اس کے بکواس کرنے سے وہ سفارشی تو نہیں بن سکتا۔ جس طرح اپنی بیوی کو ماں کہنے سے وہ حقیقی ماں تو نہیں بن جاتی۔ دوسری نظیر، وما جعل ادعیاءکم ابناءکم، اور نہیں بنایا اللہ نے تمہارے منہ بولے بیٹوں کو حقیقی بیٹا تمہارا۔ جو شخص کسی کو متبنہ بناتا ہے کہ یہ میرا پتریلا ہے، بیٹا ہے، اس کے کہنے سے وہ کوئی حقیقی بیٹا تو نہیں بن جاتا۔ ذالکم قولکم بافواہکم، یہ تمہارے منہ کی باتیں ہیں، حقیقت اس میں کوئی نہیں۔ واللہ یقول الحق، اللہ سچ کہتا ہے، وہو یہدی السبیل، وہی یہدی السبیل، پہنچاتا ہے اصل راستے تک۔ یہ رسمیں چھوڑو، ادعوہم لآبائہم، جس کسی کو بلانا ہو اس کو بلایا کرو ان کے حقیقی باپ کے نام پر۔ اگر اس کے باپ کا نام فتح محمد ہے تو کہا کرو، او فتو کے بچے ادھر آ، حقیقی باپ کا نام لے کر ان کو بلایا کرو۔ ایسا نہیں کہ وہ باپ کوئی ہو اور تم کسی کا نام لے کر بلاؤ۔ یہ متبنہ والی رسم جو ہے، اس رسم کا تقاضا یہ ہے کہ بناوٹی طور پہ تو متبنہ وہ بیٹا کہلاتا ہے، حقیقت میں وہ اس کا مستحق نہیں ہے۔ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ، اگر تم ان کے باپوں کو نہ جان سکو کہ پتہ نہیں اس کے باپ کا نام کیا تھا کیا نہیں تھا، تو پھر ضروری ہے کہ وہ کسی باپ کا نام لے کر اس کو بلاؤ، اس کو بھائی صاحب کر کے بلاؤ۔ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، وہ تمہارے دینی بھائی ہیں، وَمَوَالِيكُمْ، اور تمہارے دوست ہیں دین کے معاملے میں۔ تو آؤ یار، آؤ بھائی جی، ایسے کر کے بلا لو۔ کو ضروری ہے خواہ مخواہ دھکے پیلی سے کسی کا باپ بنا کے، گھڑنتو بنا کے اس کو بلاؤ۔
وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ، پہلے اگر غلطیاں کر چکے ہو تو پھر ہم درگزر کرتے ہیں، گناہ کوئی نہیں تم پہ۔ ہاں آئندہ کے لیے ما تعمدت قلوبکم، جان بوجھ کر تمہارے دل کے اندر یہ ہوس ہو کہ خواہ مخواہ اسی طرح کرنا ہے تو پھر گناہ ہوگا۔ ہاں بھول چوک جو ہے وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ اب پہلا حکم آ گیا مومنوں کے لیے، ایماندارو میرا نبی جو ہے نا اولا بالمومنین، زیادہ حقدار ہے مومنوں کے لیے ان کی اپنی جانوں سے۔ اولا والی یا یلی سے مشتق ہے، اور ولی کے معنی تقریباً 14 آتے ہیں لغت میں، ان میں سے ایک معنی یہ ہے اولا زیادہ حقدار ہے، عزت کا حق، اتنا تمہارے اوپر تمہارے اپنے جانوں کی عزت کرنا نہیں جتنا کہ محمد الرسول اللہ کی عزت کرنا ضروری ہے، وہ زیادہ حقدار ہے۔ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُ، یہ بھی دلیل ہے اس بات کی کہ وہ آپ کے وجودوں سے اللہ کا رسول زیادہ حق رکھتا ہے۔ کیوں؟ اس کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں، ایمانداروں کی مائیں ہیں۔ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ، اور جو رحم کے رشتے دار ہیں بعض وہ حق زیادہ رکھتے ہیں دوسروں کی نسبت، فی کتاب اللہ، اللہ کی لکھت میں، چاہے وہ مومنوں میں عام مومن ہوں یا مہاجرین ہوں، وہ زیادہ حق رکھتے ہیں۔ اگر وراثت تقسیم ہو تو بھی وہ زیادہ حقدار رکھنے والے کئی ہوں گے، اور دوسرا کوئی کام ہو صلاح مشورے کا یا رشتہ داری کا تو بھی بعض ان میں زیادہ حقدار ہیں۔ البتہ ورثے کے معاملے میں جب ترکہ میت کا تقسیم کرنے لگو اس وقت اولو الارحام سارے آئیں، ان میں سے کئی تو ایسے ہیں جو زیادہ حقدار ہیں، اسبے ہیں، کئی ایسے ہیں جو موالی ہیں، کئی ایسے ہیں جو اول کے حقدار ہیں، کئی ایسے ہیں جو کسی چیز کے حقدار ہیں۔ البتہ بعض وہ بھی ہوتے ہیں جن کے درمیان اور تمہارے درمیان بھائی چارہ پہلے ہو چکا ہے۔ سوال یہ ہے کہ حقدار تو وہ بھی ہیں مگر ورثے کے اندر حقدار نہیں، صرف اپنی زبانی طور پہ جن کے درمیان مواخات ہو جائے، بھائی چارہ ہو گئے، بھائی تو میں بھائی بھائی بن گئے، میرے مرنے کے بعد تو وارث اور تیرے مرنے کے بعد میں وارث، اس قسم کی قسمہ قسمی اگر ہو چکی ہے مگر خون کا رشتہ نہیں ہے تو ان کے لیے حکم یہ ہے الا ان تفعلوا الی اولیاءکم معروفا، کہ تم کیا کرو کچھ نہ کچھ ورثہ جو ہے ان کو دے دیا کرو، ان کے وہ زیادہ بھائی چارے والے اولیاءکم اپنے مواخات والوں کو معروف طریقے سے دے دیا کرو، جائز طور پہ واجب نہیں ہے، معروفہ معقول طریقے سے، یہ نہیں کہ وہ واقعی سچ مچ حقدار بن گئے ہیں۔ جس طرح کسی کو اپنی زبان سے یہ کہہ دینا کہ یہ میرا بیٹا ہے، حقیقی بیٹے ہونے کا حقدار نہیں ہے، اسی طرح زبان سے یہ کہنا کہ یہ میرا بھائی ہے، میں اس کا بھائی ہوں، اس کہنے سے وہ وراثت کا مالک نہیں بن سکتا حقیقی طور پہ۔ ہاں ویسے معقول طریقے پہ کچھ نہ کچھ ان کو دے دیا جائے ترک تقسیم کرتے وقت، وہ جائز ہے، واجب پھر بھی نہیں ہے۔ الا اولیاءکم معروفا، اولیاءکم اے اخوانکم، منہ بولے تمہارے بھائی جو ہیں وہ حقدار نہیں ہے کہ وہ واجبی طور پہ ان کو دیا جائے، ہاں معقول طریقے پہ بہترین طریقے سے ان کو کچھ نہ کچھ دے دیا کرو تو حرج کوئی نہیں۔ کان ذالک فی الکتاب مستورا، اللہ کے علم میں ایسے ہی لکھا ہوا ہے جس طرح تمہیں سمجھایا جا رہا ہے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، پہلا خطاب نبی علیہ السلام کے لیے،
اور جس وقت، کس وقت؟ اوجبنا، جس وقت ہم نے، یہ از کا متعلق جو ہے وہ معذوف مانا جائے گا. از جس وقت، کس وقت؟ اوجبنا علیہم الطاعۃ والعبادۃ، اس وقت کی بات ہے جس وقت کہ ہم نے واجب کیا تھا آپ پر بھی، تمام انبیاء پر بھی، کہ اطاعت بھی کرنا میری اور عبادت بھی کرنا. جس وقت لیا تھا ہم نے وعدہ نبیوں سے، وعدہ کس کا؟ عہد عبادت کا، عہد اطاعت کا. اوجبنا علیہم العبادۃ والطاعۃ ومن کا، اور خاص طور پہ آپ سے بھی ہم نے یہ وعدہ لیا تھا. ومن نوح وابراہیم وموسیٰ وعیسی ابن مریم واخذنا منہم، اور ان مشرکین سے بھی جن کو آپ واعظ کر رہے ہیں ان سے بھی وعدہ لیا تھا. اور روز میثاق والا الستو بربکم قالوا بلا، ہر کسی نے جواب میں کیا کہا تھا؟ یہ اس کی طرف یاد دہانی کرائی جا رہی ہے. جس وقت ہم نے وعدہ لیا تھا نبیوں سے، وعدہ ان کا اطاعت کا، آپ سے بھی، نوح سے بھی، ابراہیم سے بھی، موسیٰ سے بھی، عیسیٰ بن مریم سے بھی. وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ، اور لیا تھا ہم نے ان سے بھی. کن سے؟ جن کو آپ واعظ کر رہے ہیں، مشرکین مکہ وغیرہ. وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، ایک مضبوط وعدہ لیا تھا. اسی وقت کی بات ہے جس وقت ہم نے یہ وعدہ لیتے ہوئے، کیوں وعدہ لیا تھا؟ وہ اس لیے کہ اوجبنا علیہم الطاعۃ والعبادۃ، ان پر عبادت اور اطاعت کو واجب کر دیا تھا. لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ، اس لیے تاکہ پوچھے اللہ کریم جانچنے کے لیے سچوں سے ان کی سچائی کے بارے میں، کہ وہ کس حد تک ان کی سچائی تھی، اور جو اس وعدے کے اندر جھوٹے تھے ان کے جھوٹ کی کلی بھی کھولی جائے اور جانچا جائے کہ ان کا جھوٹ جو تھا وہ کس نوعیت کا تھا، کیوں انہوں نے اپنے وعدہ کے خلاف کیا. وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا، اور تیار کر دیا ہے کافروں کے لیے عذاب دردناک. دوسرا حکم مومنوں کے لیے، او ایماندارو یاد رکھو اللہ کی نعمت جو تم پر ہے. اور جس وقت آ گئے تھے تمہارے اوپر سارے کے سارے لشکر چڑھ کے، فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا، چھوڑ دی تھی ہم نے اوپر ان کے وہ ہوا، ایسی ہوا کا جکھڑ چھوڑ دیا تھا. وَجُنُودًا، ایسے لشکر ہم نے سپیشل اپنے چھوڑ دیے تھے، لم تروہا، جو تمہیں نظر نہیں آتے تھے. فرشتوں کا جھنڈ ہم نے ان کے اوپر انڈیل دیا تھا. وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا، اور اس وقت جو کچھ تم کر رہے تھے تمہاری حقیقت حال بھی اللہ جانتا ہے، دیکھ رہا تھا. ہاں، اذ جاؤکم، اور جب آئے تھے تمہارے پاس، من فوقکم، تم سے اوپر والے علاقے سے، پہاڑوں کی چوٹیوں سے چڑھ کے آئے تھے. ومن اسفل منکم، اور تمہارے نیچے سے بھی آ گئے تھے. اور جس وقت پھر چکی تھی آنکھیں اور پہنچ گئے تھے دل ہنجروں تک، اور گمان کرنے لگے تھے تم اللہ کے ساتھ قسم و قسم کے گمان، کہ پتہ نہیں ہمارا کیا ہوگا، پتہ نہیں اللہ ہم پہ ناراض ہے، پتہ نہیں خدا کب نصرت بھیجے گا. مختلف قسم کے خیالات اور گمان تمہارے اللہ کے بارے میں ہو رہے تھے. مگر اس میں تھوڑا سا اشکال تھا نا، کہ یہ تمام مومنوں کو یکسر خطاب کیا جا رہا ہے. کیا سارے ایماندار اس وقت اللہ کے ساتھ کوئی بدگمانی کر رہے تھے؟ اس کی امتیازی تشریح آگے آ رہی ہے. ہنالک ابتلی المؤمنون، اور جس وقت تم لوگ یہ گمان کر رہے تھے
اسی مقام پہ آزمائے گئے مومن وزلزلوا زلزالا شدیدا، اور جھٹکے دیے گئے ان کو بڑے سخت جھٹکے، زلزلے آ گئے ان کے لیے، ان کے پاؤں تلے سے زمین بھی نکلنے لگے۔ ہاں تو وہ گمان جو کر رہے تھے کون تھے؟ وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ، اور جس وقت کہہ رہے تھے منافق اور وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض تھی نفاق کی، وہ کیا کہہ رہے تھے؟ مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا، ہمارے ساتھ اللہ اور اس کے رسول نے نرا دھوکہ ہی کیا ہے، فراڈ کیا ہے اور کچھ نہیں۔ وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، اور جس وقت کہنے لگا تھا ایک ٹولی ان میں سے، یا اہل یثرب، او مدینے والو، لا مقام لکم، تمہیں یہاں ٹھہرنے کی قطعاً کوئی گنجائش نہیں ہے، فرجعوا، لوٹ جاؤ واپس۔ ایک ہوتا ہے مقام، ایک ہوتا ہے مقام۔ مقام عارضی طور پہ ٹھہرنا اور آنا اور ٹھہرنا، مقام وہ مستقل طور پہ ٹھہر۔ فرجعوا، لوٹ جاؤ۔ وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ، انہی میں سے ایک ٹولی تھی جو رسول اللہ سے اجازت لے رہی تھی، کہتے تھے جی ہمارے ہمارے گھر جو ہے نا بالکل ننگے نیترے پڑے ہیں رڑے میدان پہ، خالی ہیں، وہاں کوئی آدمی نہیں ہے، مرد ہے کوئی نہ، ساری کی ساری عورتیں ہیں، بہرحال ہمیں اجازت دینی چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں وما ہی بعورت، حالانکہ وہ جھوٹ بول رہے تھے، ننگے گھر ان کے نہیں تھے۔ ان یریدون الا فرارا، صرف وہ جنگ سے فرار کرنے کی سوچ رہے تھے۔ ولو دخلت علیہم من اقطارہا، یہ تھے منافق، اور منافقوں کا حال یہ ہے کہ ولو دخلت علیہم، اگر داخل کر دیے جاتے اوپر ان کے تمام طرفوں سے ڈاکو لوگ اور جنگجو ان کے گھروں میں داخل ہو جاتے، ثم سئلوا الفتنۃ، پھر ان منافقوں سے پوچھا جاتا الفتنۃ، کوئی تدبیر شرارت کی سوچو، تو لآتوہا، بہت جلدی گھڑ کے تدبیر لے آتے۔ وما تلبسوا بها الا یسیرا، نہ ٹھہرتے قطعاً اس شہر میں الا یسیرا، مگر بالکل تھوڑی مقدار کا۔ یہ ایسے بے ایمان ہیں۔ وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ، حالانکہ پہلے وعدہ کر چکے ہیں اللہ سے کہ وہ قطعاً پیٹھ پھیر کے نہیں بھاگیں گے، لا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا، اللہ سے وعدہ کیا ہوا اگر خلاف کیا جائے تو اس کے متعلق سوال ضرور کیا جائے گا۔ آپ فرما دیں ان کو ہرگز نہیں نفع دے گا تم کو بھاگ جانا، ان فررتم من الموت، اگر تم بھاگ سکتے ہو موت سے یا قتل سے، وَإِذًا لَّا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا، یہاں سے بھاگ بھی جاؤ تو پھر اس وقت نہیں نفع دیے جاؤ گے تم، مگر بالکل کم ہی کم، تھوڑا ہی تھوڑا نفع ہوگا۔ ثم اضطرہ الی عذاب علیم، پھر کھینچ لے گا اللہ پاک تمہیں عذاب کی طرف۔ تو فرما دے کون ذات ہے جو بچا رکھتا ہے تم کو اللہ کی پکڑ سے؟ اگر ارادہ کر لے اللہ پاک تمہارے ساتھ کسی برائی کا، یا کون ہے جو روک دے اللہ کی رحمت کو؟ جس طرح آتا ہے نا الفتھا تبنن و ماءن پاردا، اسی قبیلے سے یہ بھی ہے۔ ہاں، او اراد بکم رحمتن او من الذی یمنع رحمت اللہ ان اراد بکم رحمتن، کون ہے جو روک سکے اللہ کی رحمت کو اگر ارادہ کرے اللہ تمہارے ساتھ اپنی رحمت کا؟ ولا یجدون لهم من دون اللہ ولیا ولا نصیرا، نہیں پائیں گے اپنے لیے اللہ کے بغیر نہ کوئی کام بنانے والا اور نہ کوئی مدد کرنے والا ہے۔ رحمت اللہ لکم قد یعلم اللہ المعوقین منکم،
منافقوں پر زجر۔ خوب جانتا ہے اللہ المعوقین، ٹال مٹول کرنے والوں کو، جو تم میں سے ٹال مٹول کرتے ہیں، والقائلین لاخوانہم، اور ان کو بھی جانتا ہے جو کہتے ہیں اپنے بھائی بندوں کو ہلم الینا، او چپ کر کے ادھر آ جا ہماری طرف، چھوڑ جہاد کو، جنگ کو، آ جا جلدی آ جا۔ ولا یاتون البأس، نہیں آتے وہ جنگ کے موقع پہ، الا قلیلا، مگر بہت ہی تھوڑی مقدار میں، اشحۃ علیکم، ان کی تیز تلوار کی طرح زبانیں ہوتی ہیں اوپر تمہارے، اشحۃ علیکم۔ فاذا جاء الخوف، جب کہیں سے ڈر آ جائے تو دیکھتے ہیں نا آپ ان کو، وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں آپ کی طرف، چکر کاٹ رہی ہوتی ہیں ان کے آنکھ والی وہ درمیان کی دھیریاں، کالذی یغشی علیہ من الموت، اس طرح لگتا ہے جس طرح ان کے اوپر اب موت نے سایہ کر دیا ہو۔ تدور اعینہم، پھر رہی ہوتی ہیں ان کی آنکھیں، کالذی یغشی علیہ من الموت، مثل اس آدمی کے جس پہ موت کی غشی آ رہی ہو، اس کی آنکھیں پتھراتی ہیں، ان کی آنکھیں بھی پتھرانے لگ جاتی ہیں جب کبھی پتہ چلے کہ جنگ کا موقع آ گیا۔ فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ، اور جب چلا جاتا ہے خوف تو پھر سَلَقُوكُمْ، تو پھر دیکھ لو قریب زمانے میں ملتے ہیں تمہیں اپنی زبانوں کے ساتھ، ایسی زبانیں جو تیز تیز، اشحۃ علی الخیر، اور بڑے حریص ہوتے ہیں اوپر مال لینے کی کہ ہمیں بھی مال غنیمت سے حصہ ملنا چاہیے۔ اولئک لم یؤمنوا، وہ یہ ہیں لوگ جن کا ایمان قطعاً نہیں ہے گرچہ دعویٰ کرتے ہیں، فَأَحْبَطَ اللَّهُ أَعْمَالَكُمْ، چونکہ ایمان نہیں ہے اس لیے ان کے اعمال کیا ہو گئے، ضائع کر دیے ہیں۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، یہ اللہ پہ بہت آسان ہے۔ يَحْسَبُونَ الْأَحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُوا قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الْمُعَوِّقِينَ، المعوقین والقائلین، ان سے تعلق ہے اس آیت۔ گمان کرتے ہیں ٹولے کے ٹولے اب تو چلے گئے ہیں، ان کا گمان ہے کہ اب تو جماعتیں ہٹ گئی واپس، جنگ سرد ہو گئی۔ وَإِن يَأْتِ الْأَحْزَابُ، اور اگر آ گئی ساری جماعتیں پھر ایمانداروں سے لڑنے کے لیے، یودو، تو پھر یہ منافق خواہش رکھتے ہیں، چاہتے ہیں کہ کاش کہ وہ بادون فی الاعراب، وہ بدوی بن جاتے، جنگلوں کے اندر جا رہائش کرتے، وہاں بیٹھ کے یسألون عن انبائکم، وہاں جنگل دیہات میں بیٹھ کے پوچھتے رہ جاتے تمہارے متعلق خبریں، دیکھو کیا بنا بھائی، وہ جو ساری فوجیں جو مدینے والوں پہ چڑھ آئی تھیں ان کا کیا بنا، وہ مارے گئے یا کچھ ابھی تک باقی ہیں؟ یہ سارے کے تمام جو چڑھائی کر رہے تھے، یعنی خود یہ مدینہ سے نکل جاتے بے ایمان، جنگلوں میں جا کے رہتے، وہاں بیٹھ کے پشتارے چھوڑتے رہ جاتے کہ جاؤ پوچھ کے آؤ کہ وہ مدینے والوں کا، ایمانداروں کا اب کیا حال ہے۔ اگر کہہ دیا جاتا کہ وہ تو ختم ہو گئے ہیں تو وہاں جمرے لگاتے اور بڑی دھوم دھام سے خوشیاں مناتے ہیں۔ یہ اتنے بے ایمان ہیں۔ وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ مَا قَاتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا، اور اگر یہیں مدینے میں رہ جاتے، فیکم تمہارے اندر، ما قاتلوا تو یہ ہاتھ باندھ کے بیٹھ جاتے، الا قلیلا مگر بہت ہی تھوڑے جو آپ کے ساتھ مل کے لڑتے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوہ، ترغیب اتباع رسول کے لیے ہے تمہارے لیے اللہ کے رسول میں عمل کا نمونہ، بہترین نمونہ اس بندے کے لیے جو امید رکھتا ہے اللہ کے ملنے کی اور دن قیامت کی، اور ذکر کرتا ہے اللہ کا بہت۔
وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ، جب کہ دیکھا مومنوں نے بڑی بڑی جماعتیں چڑھائی کر کے آ گئی ہیں اس مدینہ کے اوپر. منافقوں کا تو حال جو تھا وہ تو تم پڑھ چکے ہو، اب مومن خالص جو ہیں ان کا حال پڑھو. جب دیکھا خالص مومنوں نے احزاب کو کہ ہر طرف سے امڈ آئی ہیں جماعتیں، تو کیا کہنے لگے؟ ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ، یہ وہی ہے جس کا وعدہ دیا تھا اللہ کریم نے اور اس کے رسول نے، اور ہم خوب کہتے ہیں صدق اللہ ورسولہ. انہوں نے تو کیا کہا تھا؟ ما وعدنا اللہ الا ورسول اللہ غرورا، اور یہ کہہ رہے ہیں صدق اللہ ورسولہ. اللہ نے بھی سچ کہا اور اس کے رسول نے بھی. ما زادہم، نہیں بڑھایا ان کو احزاب کی آمد نے، الا ایمانا و تسلیما، مگر ان کا ایمان تصدیق بھی بڑھ گئی، و تسلیما، عمل کا میدان بھی ان کا بڑھ گیا. من المومنین، کئی مومن تو ایسے مرد ہیں صدقوا ما عاہد اللہ علیہ، انہوں نے سچ کر دکھایا جو کچھ اللہ نے وعدہ ان سے لیا تھا. فمنہم من قضا، چنانچہ کئی تو ایسے ہیں من قضا نحبہ، جو پوری کر چکے ہیں حاجت اپنی، یعنی شہید ہو چکے ہیں. وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، اور کئی ان میں ایسے ہیں جو شہادت کے انتظار میں بیٹھے ہیں غازی. وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا، مگر وہ تبدیل قطعاً نہیں ہوئے. لِيَجْزِيَ اللَّهُ، لام عاقبت کا انجام کار یہ ہے کہ بدلہ دے گا اللہ ان بندوں کو جو سچے ہیں بے صدق، ان کی سچائی کے بسبب، باسببیہ. وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ، اور عذاب دے گا منافقوں کو انشاء، اگر چاہے گا. او یتوب علیہم، یا ان پہ توجہ فرما کے توبہ کی توفیق دے گا. ان اللہ کان غفورا رحیما. وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اب اللہ نے فرمایا تھا نا کہ لِيَجْزِيَ اللَّهُ، ان کو بدلہ دے گا. اب بدلہ تو عام ہے، بدلہ دنیاوی بھی اور بدلہ اخروی بھی. دنیا کے اندر تو ہم نے ان کو جو بدلہ دیا اس کی ذرا تفصیل یوں ہے. وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ، پہلا انعام. وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا، ایک انعام تو یہ اللہ نے کیا کہ مردود بنا کے واپس لوٹا دیا اللہ نے کافروں کو. بغیظہم، اپنا غصہ دل کے اندر لیے ہوئے دوڑ گئے. لم ینالوا خیرا، ان کے ہتھے مال قطن نہیں آیا، مسلمانوں کے ہاتھ لگائے مال. دوسرا انعام کف اللہ المؤمنین القتال، حالانکہ لڑنا تو مومنوں نے تھا مگر اللہ خود لڑائی کرنے آ گیا، یعنی اپنی فوج بھیج دی. کافی ہو رہا اللہ مومنوں کو لڑائی کے معاملے میں. وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا، کیوں جو ہے اللہ کریم بہت مضبوط اور زبردست. تیسرا انعام، اور اتار دیا اللہ نے ان لوگوں کو جنہوں نے امداد کی تھی ان منافقوں کی. وہ کون تھے؟ من اہل الکتاب، وہ اہل کتاب والوں میں سے تھے جو ان منافقوں کی امداد کر رہے تھے. ان اہل کتاب والوں کو بھی ہم نے اتارا، وہ اوپر کلوں پہ چڑھے ہوئے تھے، ہم نے ان کو اتارا کس سے؟ من سیاسیہم، ان کے مضبوط قلعوں سے.
وہ تو پہلے بڑی وائٹ ہاؤس بنا کے بیٹھے ہوئے تھے نا کہ ادھر ہم تک تو کسی کی دسترس نہیں ہو سکتی. اللہ فرماتے ہیں اتنے بڑے اونچے مکان اور محفوظ قلعوں سے ہم ہی نے اتار کے تمہارے ہتھے دیا ہے نا. تم نے اس کے ٹکڑے کیے اور قتلے کیے ان کے، مگر اتارنے والے تو ہم تھے نا. اتارا کس طرح؟ ان کے دل میں رعب ڈال دیا. انہوں نے یہ سمجھا کہ ہمارے اب قلعے جو ہیں وہ بھی ختم ہوں گے اور ان کے ملبے کے نیچے دب کے ہم بھی تباہ و برباد ہو جائیں گے. اس ڈر کی وجہ سے وہ نیچے اترے. اللہ نے مسلمانوں کو کہا شاباش، بہت جاتے ہیں، لو ان کو جلدی جلدی. فَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، چوتھا انعام، اور مار دیا ان کے دلوں میں رعب. ایک فریق کو تم قتل کر رہے تھے، ایک کو قیدی بنا رہے تھے. تأسرون، قیدی بنا رہے تھے. پانچواں انعام وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ، اور مالک بنا دیا تم کو ان کی سرزمین کا اور ان کے گھروں کا اور ان کے مالوں کا، اور ایسی زمین کا جس پر آج تک تم نے پاؤں بھی نہیں رکھا تھا. لم تطئوها، ایسی زمین کا بھی تمہیں مالک اور وارث بنا دیا جس پر تم نے آج تک پاؤں بھی نہیں دھرا تھا. وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا. یا ایھا النبی، دوسرا خطاب نبی پاک کے لیے. اے میرے نبی، فرما دے اپنی بیویوں کو کیوں جو آپ کی حیثیت سے زائد خرچ مانگتی ہیں. کل ازواج کا، اے اللاتی طالبنا کا، جنہوں نے مطالبہ کیا ہے آپ سے اور کہ ہمیں زیور بنا دیجئے، گہنے بنا دیجئے، وہ آپ کی حیثیت سے زائد مطالبہ جو کیا انہوں نے. کل ازواج کا، فرما دے اپنی بیویوں کو، وہ بیویاں جنہوں نے آپ کی حیثیت سے زائد خرچہ مانگا. کیا کہو؟ ان کنتن تردن الحیات الدنیا، اگر ہو بیویاں میریاں تم ارادہ کرتیاں دنیا کی ٹھاٹھ کا اور حیاتی کا، تو آؤ امتعکن، میں تمہیں کچھ ساز و سامان دے دیتا ہوں. وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا، پھر تم کو آزاد کر دیتا ہوں بہترین طریقے سے. چند کپڑے پہننے کے دے دیتے ہیں جن کو طلاق کے وقت جس طرح دیا جاتا ہے، اور اپنی جان لے جاؤ. پھر اگر تمہارا یہی مطالبہ ہے، ہمارے اندر تو ایسی اتنی حیثیت نہیں اور نہ ہی پیغمبر کے گھر میں اس قسم کے مطالبے ہونے کی گنجائش ہے. وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، بعض بیویاں تھی، بعض ازواج. انہوں نے ایک دفعہ کہا تھا، عائشہ صدیقہ تو ان کو منع کرتی رہی. بلے بلے، صدیق اکبر کا وہ صداقت جو ہے نا، ہر صحابی کے اندر ایک صداقت ہے، مگر عائشہ صدیقہ کے اندر دو صداقتیں، ایک ابو بکر صدیق والی، ایک محمد الرسول اللہ والی. دونوں صداقتیں ہیں. اللہ وہ منع کرتی رہی کہ تم مطالبہ نہ کرو، ایسی بات ٹھیک نہیں ہے. حفصہ بی بی، زینب بی بی، آپ رہنے دیں اس بات کو. انہوں نے کہا نہیں، ہم ایسے اتنے بڑے آدمی ہیں، شہنشاہوں کا بھی شہنشاہ ہے ہمارا خاوند محمد رسول اللہ، لینڈ لاڈوں کا سردار ہے، اور اس کے گھر والیاں عام قسم کی عورتیں جو بڑے بڑے زیورات پہنتی ہیں، ہم کوئی ناجائز نہیں کر رہی اور ناجائز تھا بھی نہیں. بہرحال اپنے خاوند سے مطالبہ ہم کرنا چاہتی ہیں، کریں گی. مگر اللہ کے دربار میں منظور یہ تھا کہ جس طرح پیغمبر کے وجود میں سادگی ہے، ان کی گھر والیاں بھی سادگی کی زندگی گزاریں. اس لیے زیادہ ناراضگی کا اظہار نہیں کیا، قانون کے مطابق ایک بات کہہ دی ہے.
اور اگر ہو تم ارادہ کرتی اللہ اور اس کے رسول کا اور قیامت والی حویلی کا تو ان اللہ اعد للمحصنات منکن، تو تحقیق اللہ نے تیار کر رکھا ہے تم میں سے ان عورتوں کے لیے جو محسنات ہیں، جن کی اصل نظر ہمیشہ اللہ پہ رہتی ہے، اجرن عظیما، انعام بہت بڑا۔ یا نساء النبی، نبی علیہ السلام کی بیویوں کو خطاب پہلا، او میرے پیغمبر کی بیویوں، جو بھی آئی تم میں سے ناروا کام کو مبینتن کھلم کھلا، مطالبہ تو صرف یہی کیا ہے، مگر نزدیکارا بیش بود حیرانی، جو قریبی اور درباری ہوتے ہیں ان کو پریشانیاں بھی زیادہ ہوتی ہیں۔ وہ چونکہ نبی علیہ السلام کی گھر والیاں ہیں، اس لیے الزام المخاطب ما لا یلتزم کے طور پہ الزام ان کو یہ دیا جا رہا ہے کہ من یات منکن بفاحشۃ، کتنا سخت لفظ بولا ہے، حالانکہ فاحش کا عام استعمال جو ہے وہ بدکاری پہ بولا جاتا ہے، مگر بڑا کیس بنا کے گویا اللہ کریم پیش کر رہے ہیں کہ اس قسم کا مطالبہ پیغمبر سے کرنا، اس کو ہم کہیں گے فاحشہ مبینہ ہے۔ پیغمبر کی بیویوں کے لیے اس قسم کا مطالبہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ یضاعف لها العذاب ضعفین، دگنا دیا جائے گا، دوہرا کیا جائے گا اس کے لیے عذاب، دونم دوں دیا جائے گا، دگنا۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور اللہ پر کوئی مشکل بھی نہیں ہے، جب دینا چاہے عذاب تو اپنے محبوبوں پر بھی کبھی کفایت نہیں ہوتی۔ وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ، جو بھی بی بی تم میں سے فرما برداری کرے اللہ اور اس کے رسول کی، عمل کرتی رہے ایمان کے مطابق، دیں گے اس کو مزدوری اس کی مرتین، 2 مرتبہ یعنی دگنی، وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا، تیار کر رکھا ہم نے اس کے لیے روٹی بڑی عزت کی۔ دوسرا خطاب ازواج النبی کو، اے نبی کی عورتیں، لستن کاحد من النساء، نہیں ہو تم کسی ایک عورت جیسی، کوئی ایک عورت بھی کائنات جو میں نے پیدا کی ہے، کوئی ایک عورت ایسی نہیں جس کو تمہارے مقابلے میں لایا جائے اور کہا جائے کہ تم اس جیسی ہو۔ مطلب کیا ہے؟ تم بے مثال بیویاں ہو محمد الرسول اللہ کی، تمہاری جیسی اور کوئی عورت نہیں۔ اصل مقصود یہ ہے کہ احد من النساء، کسی ایک عورت کے ساتھ بھی تمہیں تشبیہ نہیں دی جا سکتی، بشرطے کہ ان اتقیتن، تقوی اختیار کر کے رہو، فلا تخزانا۔ اس جگہ پر مرتبے کی بات چل رہی ہے کہ مرتبے میں اس کے پاس ان کی ازواج سے آگے کوئی عورت بھی نہیں ہے۔ ہاں، فلا تخزاں، یہ جو روایت ملتی ہے فاطمہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں، فاطمہ تو سید النساء الجنہ، کیا فاطمہ مطلب؟ رضی اللہ عنہ جنت کی عورت، ہاں 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 ہاں، یہ پھر یہاں پر نساء کی بات ہے، یہ نساء جو ہے عورتیں جو ہے اس کے پاس ان کی ازواج مطہرات، یہ مرتبہ میں سب سے اوپر ہیں۔ اس جہان والی، اس جہان کی بات ہو رہی ہے یا بہشت کی بات تو ہو رہی ہے؟ یہاں کلام ہو رہی ہے دنیا میں، آپ بھاگ کے چلے گئے ہیں قیامت میں، بات کس کی ہے؟ یہ تو عالم دنیا کی بات ہے۔ رہ گئی وہ چیز کہ وہ سید النساء اہل الجنہ، ہاں جی، یہ بات بھی غلط ہے، یہ سچ نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سید الرجال کون ہے؟ محمد الرسول اللہ۔ اب سید النساء وہ ہوگی جو محمد رسول اللہ کی بستر بنانے والی ہوگی۔ بہشت برین کے اندر حضرت فاطمہ ہوگی تو حضرت علی کا بستر بنائے گی، اور عائشہ صدیق ہوگی تو محمد الرسول اللہ کا بستر بنائے گی۔
سیج دیکھی جائے گی، مرتبے ہوتے ہیں تو سیج کی وجہ سے ہوتے ہیں، بالکل۔ پھر اگر یہ بھی غلط ہے، اگر حضرت فاطمہ سیدۃ نساء الجنہ ہو تو حضرت علی کے ساتھ اس کی شادی نہیں ہو سکتی، ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی۔ عائشہ صدیقہ کی تو نبی علیہ السلام سے شادی ہو سکتی ہے، کیوں؟ اس لیے وہ سید الرجال ہے، تو یہ سید النساء ہے، وہ روایت ہی غلط ہے۔ ہاں جی، یا نساء وقرنا لا تخضعن بالقول، نہ دبے لہجے میں بات کیا کرو، ولا تخضعن، نہ دبے لہجے میں، نرم لہجے میں، جس طرح عورتوں کی عادت ہوتی ہے ایسے لہجے میں بات کرنا کہ سننے والا جو ہے اس کے منہ سے پانی کے چھلکے خود بخود گر جائیں، کیا یہ کوئی بڑی چیز ہوگی؟ نہیں، فلا تخضعن بالقول، نرم لہجے سے بات نہ کیا کرو، کیوں؟ اگر تم کرو گی تو فیطمع الذی فی قلبہ مرض، تو وہ لالچ میں پڑ جائے گا وہ بے ایمان جس کے دل میں نفاق کی مرض ہے۔ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا، اور بات بھی جب کیا کرو تو معقول طریقے سے کیا کرو۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، ٹک رہو تم اپنے گھروں میں، ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی، اور باہر نکل کر پھرنا، ولا تبرجنا، نہ باہر نکل کے ظاہر ہوا کرو، ظاہر ہونا پہلی جاہلیت کی طرح، جس طرح پہلے لوگوں کے اندر گندا رواج ہے۔ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، قائم کرتی رہو نماز کو، وَآتِينَ الزَّكَاةَ، اور دیتی رہو زکوٰۃ کو، اور بات مانتی رہو اللہ اور اس کے رسول کی۔ سارے کام جو تمہیں یہ ہم کہہ رہے ہیں، یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ پکی بات ہے کہ یرید اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ لیذہب، تاکہ دور رکھے تم سے پلیتی کو، یہ نہیں کہ اب دور لے جائے، جس طرح پہلے دور ہے تم سے اسی طرح دور رکھے۔ لیذہب عنکم الرجس، تاکہ دور ہی رکھے تم سے اس رجس اور پلیتی کو۔ او اس گھر کے رہنے والوں، اہل البیت، او پیغمبر کی گھر والی۔ معلوم ہوا اہل بیت کا لفظ ازواج نبی پہ بولا جاتا ہے، بیٹیوں، بیٹے وغیرہ وغیرہ پہ قرآن کی اصطلاح میں اہل بیت گھر والوں کو، بیوی کو کہا جاتا ہے۔ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور پاک رکھے تم کو بہترین طریقے سے پاک کرنا۔ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ، یہ اعتراض کرتے ہیں کہ انکم نے ضمیر مذکر کی اور جو طاہرکم نے بھی ضمیر، بھائی وہ تعظیم کے لیے تو ضمیر مذکر کی ہوتی رہتی ہے نا، کوئی نہیں۔ ایک بیوی تھی موسیٰ علیہ السلام، کیوں کہا کہ ام کو سو، تم ٹھہرو یہاں، یہ تو عزت اور تعظیم کے لیے ہوا کرتا ہے۔ اصل اعتراض کریں جو شیعہ کر دے، شیعہ کا اعتراض نہیں، شیعوں پر ہمارا اعتراض ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ تم کہتے ہو اے شیعو کہ اہل بیت جو ہیں وہ حضرت فاطمہ اور اس کا خاندان ہے، نیچے والے۔ ہم اعتراض کرتے ہیں کہ تم بکواس کرتے ہو، حضرت فاطمہ اہل بیت میں نہیں ہے، اہل بیت جو ہے وہ پیغمبر علیہ السلام کی گھر والی ہے۔ یہ تو شیعوں پر ہم اعتراض کرتے ہیں۔ شیعہ بیچارے کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے دعا مانگی، اللہم ہؤلاء اہل بیت، اللہ حسن حسین حضرت فاطمہ حضرت علی ان کو بھی اہل بیت میں داخل فرما دے۔
تو معلوم ہوا پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ مسلم شریف کے اندر روایت ہے. ہاں یعنی پہلی بات تو یہ ہوئی کہ اللہ کے پاک رسول دعا مانگا اللہم ہؤلاء اہل بیت ادخل اہل بیت، یا اللہ ان کو بھی، میرے دوستوں کو بھی، میری بچی کو بھی، ان کو کس میں داخل فرما. معلوم ہوا اللہ کا رسول جانتا تھا نا کہ یہ اہل بیت میں داخل نہیں ہے، اس لیے تو دعا کر رہے ہیں. معلوم ہوا بات تو وہی ہے کہ اہل بیت تو اصل کیا ہے، پیغمبر کی گھر والیاں ہیں. رہ گئی یہ چیز جو آخر دعا جو کی اللہ کے رسول نے، تو پھر ان کو بھی اللہ نے داخل کر دیا. سارا جھوٹ ہے، روایت ہی جھوٹی ہے. اس کے اندر راوی جو ہے وہ ہے ہی شیعہ. کون راوی ہے؟ شیعوں کی گھڑی ہوئی ہے. یہ روایت ہی صحیح نہیں ہے. میرا کو چاچے دا پوترا ہے ابو قبیس اس کا نام ہے. یہ راوی خود کیا ہے؟ وہ خود شیعہ ہے. اس کا یعنی یہ آل بیت والی یا آل بیت میں داخل کرنے والی جتنی روایات ہیں وہ اس کے اندر راوی سب شیعہ ہیں. اس لیے بات وہی ہے جو قرآن پاک کہہ رہا ہے کہ اہل بیت کون ہوتے ہیں؟ پیغمبر کے گھر والے. اچھا جی، ان اللہ کان لطیفا خبیرا ان المسلمین والمسلمات. تیسرا حکم مومن کو لیے، مسلمان مرد، مسلمان عورتیں، مومن مرد، مومن عورتیں، فرما بردار مرد، فرما بردار عورتیں، سچے مرد، سچی عورتیں، صبر کرنے والے مرد، صبر کرنے والی عورتیں، والخاشعین اللہ سے ڈرنے والے مرد اور عورتیں، والمتصدقین مال صدقہ کرنے والے مرد اور عورتیں، والصائمین والصائمات روزے دار مرد اور عورتیں، والحافظین فروجہم اپنی شرموں کو محفوظ کرنے والے، حفاظت کرنے والے، نگرانی کرنے والے مرد اور عورتیں، والذاکرین اللہ اللہ کو بہت سارا یاد رکھنے والے مرد اور عورتیں. یہ ساری صفات والے لوگ جو گزرے ہیں، اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، تیار کر رکھا ہے اللہ نے ان کے لیے گناہوں کو مٹا دینا اور مزدوری بہترین ساری. گویا کہ اللہ کریم نے فرمایا تھا کہ اہل بیت سے سارے قسم کی نجاستیں اور پلیتیاں جو تھی وہ دور کرنے کا اللہ کا ارادہ ہے کہ ہمیشہ دور رکھے. تو اس کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، ایک ہوتا ہے پرہیز کرنا، دوسرا ہے علاج کرنا. پرہیز پہلے بتا دیا ہے اور علاج بعد میں بتا دیا ہے کہ ان دو چیزوں کے ساتھ اگر وہ قائم رہیں گی تو واقعی اللہ کی بات سچی ہے، اللہ کا ارادہ پھر پورا ہوگا کہ اللہ ان سے اس پلیتی کسی قسم کی نجاست دور ہی رکھے گا. وما کان للمؤمن اطاعت رسول کے چھوڑنے پر دھمکی نہیں ہے جائز واسطے کسی مومن مرد کے نہ کسی مومن عورت کے، جبکہ فیصلہ کر دے اللہ کا رسول کسی معاملے کا کہ ہو ان کے لیے کوئی اختیار اپنے معاملے کا، اور جو بھی نافرمانی کرے گا اور اس کے رسول کی تو فقط ضلع وہ پھسل گیا ہدایت سے بڑی کھلم کھلی ضلالت اور گمراہی میں. حضرت بریرہ کے ساتھ شادی تھی مغیث کی. بریرہ ایک لونڈی تھی، تو مغیث تھا بیچارہ سادہ سودہ آدمی. وہ اتنا سادہ تھا کہ وہ چلتے چلتے نہ اس کے منہ سے پانی کبھی کبھی یہ بہنے لگ جاتا تھا.
عام ہماری بولی میں اس کو کہتے ہیں نا یہ آدمی ربلا ہے یعنی رفو ہے. ہاں لالا کیا لالو لالو یا للو بہرحال وہ حضرت مغیث بیچارہ تھا نا، وہ سادہ آدمی اور کوئی شکل کا بھی پورا سورا، اور وہ جب چلتا تھا نا تو اس کے منہ سے پانی شانی ادھر باچھوں کی طرف پانی بھی آ جاتا، اور بریرہ تھی بڑی نازک مزاج اور چھنڈی پھوکی ہوئی عورت. بہرحال وہ اس کو اچھا نہیں سمجھتی تھی، وہ پیچھے پیچھے دوڑتا، وہ گلیوں میں چلتی نا تو پیچھے پیچھے وہ چل رہا ہوتا تھا، اور رو رو کے یہاں اس کے داغ پڑ گئے اس کے فراق میں. نبی علیہ السلام نے ایک دن دیکھا بھائی وہ آگے چل رہی ہے، وہ پیچھے رو رو کے زارو زار رو رہا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا مغیث کیا بات ہے؟ اس نے کہا جی میری پرواہ نہیں کرتی، میں تو مر گیا ہوں اس کے عشق میں، یہ میری پرواہ نہیں کرتی. نبی علیہ السلام نے بریرہ کو بلا کے کہا بریرہ کچھ حیا کا، اس بیچارہ دیکھا اس بیچارے کو رو رو کے داغ پڑ گئے، گٹے پڑ گئے اس کے آنسوؤں پہ، اور اس کے حال پہ کچھ رحم کر. نبی علیہ السلام مسکراتے بھی تھے اور سفارش بھی کرتے. تو بریرہ کہنے لگے یا رسول اللہ آپ مجھے حکم دے رہے ہیں کہ سفارش کر رہے ہیں؟ نبی علیہ السلام نے پھر مسکرا کے فرمایا نہیں میں حکم نہیں دے رہا، سفارش کر رہا. تو وہ کہنے لگی میں سفارش نہیں مانتی، اگر حکم ہے تو مانتی ہوں، اگر سفارش ہے تو میری مرضی قبول کرو. نبی علیہ السلام نے فرمایا اچھا جا تیری مرضی ہے. بہرحال یہاں حکم کس کا ہے؟ سفارش کا نہیں ہے، یہاں حکم کی بات ہے، یعنی جہاں اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ ہو جائے پھر مومن آدمی کو اپنے معاملے میں اختیار نہیں ہے. اور وہ تھا سفارشی مقام. اس نے کہا میری مرضی، میں سفارش مانوں یا نہ مانوں، یا رسول اللہ آپ مجھے مجبور نہیں کر سکتے. ہاں اگر حکم ہے تو پھر چاہے پتھر میں سر مارنے کا حکم ہوگا تو بھی میں انکار نہیں کروں گی. اب آپ کر رہے ہیں سفارش، بالکل میں ایک آنکھ نہیں بھاتا مجھے یہ بالکل. ہاں جی. وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي انعم اللہ علیہ وانعمت علیہ امسک علیک زوجک. تیسرا خطاب نبی پاک کو. اور جس وقت کہہ رہے تھے آپ اس زید کو، زید بن حارثہ، اس زید کو جس پہ اللہ نے بھی انعام کیا تھا اور آپ نے بھی انعام کیا تھا. اللہ نے تو انعام یہ کیا کہ اس کی شادی ہو گئی، آپ نے انعام یہ کیا کہ آپ نے اپنی پھوپھی زادی زینب والوں کو مجبور کر کے اس زید کے ساتھ شادی کروا دی، حالانکہ وہ چاہتے نہیں تھے. آپ نے بھی انعام کیا، میں نے بھی انعام کیا اس زید پہ. ہاں اذ تقول للذی، جس وقت کہہ رہے تھے آپ اس بندے کے لیے یعنی زید کے لیے جس پہ اللہ نے بھی انعام کیا آپ نے بھی انعام کیا. آپ کیا کہہ رہے تھے؟ امسک علیک زوجک، او میاں روک رکھ اپنے پر اپنی بیوی کو، طلاق مت دینا. واتق اللہ، ڈرو اللہ سے، بغیر کسی وجہ کے طلاق دینا. ابغض الحلال عند اللہ طلاق، اللہ کو یہ کام پسند نہیں ہے. مگر تخفی فی نفس کا، ادھر آپ چھپائے ہوئے تھے اپنے جی میں ایک کام، وہ یہ کہ میں روک تو رہا ہوں زید کو کہ طلاق نہ دینا، اور اگر بالفرض والمحال اس نے طلاق دے بھی دی تو چونکہ میں نے اس کے میکے والوں کو جبر کر کے
اس کے ساتھ شادی کروائی تھی، اس لیے مجھے تو پھر شرمندگی آئے گی۔ اپنی شرمندگی کو ختم کرنے کے لیے اور اس رونے والی زینب کی اشک شوئی کے لیے میں خود شادی کر لوں گا۔ تخفی فی نفس کا، آپ چھپائے ہوئے تھے اپنے دل میں، مَاللہ مبدی، اس ارادے کو جو اللہ ظاہر کرنے والا تھا اس کا۔ ادھر تخشن ناسا، آپ ڈر بھی رہے تھے لوگوں سے کہ وہ کہیں گے میاں اپنے منہ بولے بیٹے کی بیوی کے ساتھ شادی کر رہا ہے، اپنی بہو کے ساتھ شادی کر رہا ہے، اس لیے لوگوں کی تہمت سے بھی آپ کو ڈر لگ رہا تھا۔ تخشن ناسا، ادھر اس کی طلاق کا بھی خطرہ تھا، پھر اپنے شادی کرنے کا بھی ارادہ تھا۔ یہاں روایتیں ہیں نا، ہیں ہاں، اس روایت کا راوی ہے سوید بن غفلہ، بڑا جھوٹا کہ کوڑا راوی، سوید بن غفلہ، وہ کرتا ہے گھپلا کرتا ہے نا، سوید بن غفلہ کہ نبی پاک نے عشق کا اظہار کیا تھا حضرت زینب پر، اور اس پہ وہ سوید بن غفلہ جو ہے ایک روایت بھی پیش کرتا ہے، من عشق فقتم فمات مات شہیدا، جو کسی پہ عاشق ہوا پھر اپنے عشق کو چھپائے رکھا جس طرح رسول پاک نے چھپائے رکھا تھا، تخفی فی نفس کا، پھر وہ مر گیا تو وہ شہید ہو کے مرا، فقاتم فماتا مات شہیدن۔ سوید بن غفلہ ہے راوی، اور محدثین نے اس کی خوب پڑتال کی ہے، ابن قیم نے اس پہ لعنت بھیجی ہے کتاب الداء والدواء میں۔ ہاں تو یہ بات سب بکواس اور غلط ہے کہ نبی کریم کو عشق ہو گیا تھا حضرت زینب کے ساتھ۔ بات اصل یہ تھی، دل میں چھپاتے تھے یہ بات کہ اگر اس نے طلاق دے دی تو وہ شرمندگی تو مجھے آئے گی، کیونکہ میں نے اس کے زینب کے میکے والوں کو، نبی علیہ السلام کی پھوپھی ذات بہن تھی، میں ان کے میکے والوں کو میں نے مجبور کر کے ادھر زید کے ساتھ کام کروایا تھا کہ میرا منہ بولا بیٹا ہے، مگر اب جب یہ طلاق دے دے گا بلا وجہ تو شرمندگی مجھے اٹھانی پڑے گی، لوگ کہیں گے دیکھا آپ نے ہمیں مجبور کیا تھا، اس نے کیسی وفا کر کے دکھائی ہے۔ اس لیے اس کی اشک شوئی کے لیے، افسوس کو ختم کرنے کے لیے، پھر مداوا کرنے کے لیے میں خود ہی شادی کر لوں گا۔ یہ تو گویا اللہ کے پاک پیغمبر نے اچھے نیت اور ارادے پہ بامر مجبوری یہ ارادہ دل میں کیا تھا، لوگوں نے یہاں قصہ بنانا شروع کر دیا کہ اپنے دل میں حضرت زینب پہ عشق رکھا تھا، پھر اس کو چھپائے رکھا، اس لیے وہ واقعہ تب آیا۔ نہیں، یہ بات غلط ہے۔ کیا ابغض الحلال عند اللہ الطلاق او کما قال رسول اللہ۔ ہاں جی، فاللہ کو ان تخشوا، آپ لوگوں سے ادھر ڈر رہے تھے، حالانکہ اللہ زیادہ حقدار ہے کہ ڈریں آپ سے۔ فلما قضا زید منہا وطرا، پس جب کہ پورا کر لیا زید نے اس زینب سے اپنی حاجت کو، یعنی طلاق دے دی، پھر زوجنا کہا، ہم نے خود دی شادی کر دی آپ کے ساتھ زینب کی، لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ، تاکہ نہ رہ جائے مومنوں پہ کوئی دکھ، بیچ بیویاں اپنے منہ بولو بیٹوں کے، اذا قضوا منہن وطرا، جب وہ فارغ ہو جائیں ان سے اپنی حاجت کو، وکان امر اللہ مفعولا، اور خدا کا امر جو معاملہ جو ہوتا ہے وہ مفعولا ہو کے رہتا ہے، ہونے والا ہو کے رہتا ہے۔ ما کان علی النبی من حرج، چوتھا خطاب نبی پاک کو، نہیں ہے نبی پر کوئی حرج، بیچ اس کے جو فرض کیا ہے اللہ نے واسطے اس کے، اللہ نے جو کچھ اس کے لیے مقرر کیا ہے
पैगंबर पे कोई गुनाह नहीं। क्यों? सुन्नत अल्लाह फिल्लज़ीना खलौ मिन क़ब्लो, पहले अंबियाओं के अंदर भी ये सुन्नत चली आ रही है। मैंने इसी तरह उनको भी इजाजत दे थी कि ऐसे हाल हो तो आप ऐसा कर सकते हैं। सुन्नत अल्लाह फिल्लज़ीना खलौ मिन क़ब्लो ऐ मिनल अंबिया, ये मेरी आदत अल्लाह की है उन लोगों के अंदर जो पहले गुजर चुके हैं। वकान अमरुल्लाह कदरन मकदूरा, और कदरन मकदूरा तय शुदा अमर होता है। अल्लज़ीना यानी कौन लोग जो खलौ मिन क़ब्लो वाले हैं, उसका बयान अल्लज़ीना युबल्लिगूना रिसालातिल यानी अंबिया, वो जो पहुंचाते हैं अल्लाह की चिट्ठियाँ। व यख्शौनहु, अल्लाह से डरते भी हैं। वला यख्शौन अहदन इल्लल्लाह, अल्लाह के बगैर किसी से नहीं डरते। वकफ़ा बिल्लाहि हसीबा, और काफी है अल्लाह हिसाब लेने वाला। मा काना मुहम्मदुन, चौथा खिताब मोमिनीन को, मोमिनों को, मोमिनीन को। मा काना मुहम्मदुन, नहीं है मोहम्मद बाप किसी का सक्का तुम्हारे मर्दों में से। वलाकिन, लेकिन वो अल्लाह का रसूल है। वह खातमन नबिय्यीन, सबसे पीछे आने वाले नबी हैं। खातमन नबिय्यीन आखिरुन नबिय्यीन, सबसे पीछे आने वाले नबी हैं। वकान अल्लाह बिकुल्लि शैइन अलीमा, लिहाजा जब बाप नहीं है तो फिर ये कहूँ तोहमत लगाने की ताकत है कि अपने बेटे की बीवी से निकाह कर लिया। हाँ, मोहर है, आइंदा के लिए मोहर है। जितने नबी आएंगे उस पर मोहर मेरी होगी। उन लोगों के पट्टे ना लुगत के भी खिलाफ है, वैसे ही बकवास करता है। वसब्बिहू बुकरतम वसीला, ऐसे आदमी का दिमाग ठीक रह सकता है जो कहे 3 दफा अल्लाह ने मेरे साथ जिमा किया है? जो कहे अल्लाह ने 3 दफा मेरे साथ क्या किया है, इसलिए मैं जाए नजासत भी हूँ, जाए गिलाजत भी, मुझे हैज भी आता है। ये तो कुत्ते का पुत्र को बंदे का बच्चा था ना ये। उसे क्या पता खातमुन नबिय्यीन का माना क्या है। हुवल्लज़ी युसल्ली अलैकुम व मलाइकतुहु, जुमला मोतरज़ा, जुमला 5वें खिताब में जुमला मोतरज़ा। वो ज़ात है जिस ज़ात ने युसल्ली अलैकुम, तारीफें करता है तुम्हारी, और उसके फरिश्ते भी, लियुखरिजकुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर। हाँ, जिक्र करो अल्लाह का बहुत और तस्बीहें करो अल्लाह की बहुत, ताकि लियुखरिजकुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर, ताकि निकाल दे तुमको ज़ुलुमात से नूर की तरफ। ये लाम मुतल्लिक़ है जार मजरूर किसके? उज़्कुरुल्लाह के, यसब्बिहू के। वकान बिल मुमिनीन रहीमा, तहिय्यतुहुम यौम यल्कौनहु सलाम, तोहफा होगा उनका अल्लाह की तरफ से जिस दिन अल्लाह को मिलेंगे। अल्लाह फरमाएगा सलामुन अलैकुम बिमा सबरतुम फनिअम उक़बद्दार, सलामुन अलैकुम तिब्तुम फदखुलूहा खालिदीन व अअद्द लहुम अजरन करीमा, और तैयार किया है अल्लाह ने उनके लिए मजदूरी बहुत इज्जत वाली। 5वां खिताब नबी पाक को, ऐ मेरी बात सुन के खबरें पहुंचाने वाले, इन्ना अरसलना का, हमने भेजा आपको, शाहिदन बिल हक, शाहिदन बिल हक,
सच की गवाही देने वाला, सबसे ज्यादा बड़ा सच कौन है? वो तौहीद है। तौहीद की गवाही देने वाला, मेरी तरफ से गवाही देने वाला कोई नहीं था। इतना अरसा गुजर गया 650 साल का, इसलिए हमने स्पेशल आपको मुस्तकिल तौर पे अपना जाती तौहीद का गवाह बना के भेजा है। अरसलना का शाहिदन बिल वहदत व मुबश्शिरन, और मानने वालों के लिए खुशखबरी देने वाला, ना मानने वालों के लिए डराने वाला। हुआ किसी आदाद बीवियों की अल्लाह को मंजूर होना थी, वो पूरी हो चुकी है। इसलिए इस अर्ज़े की वजह से अब कहा जा रहा है कि आइंदा शादी करने की इजाजत दो इन औरतों के बाद। वला अन तबद्दल बिहिन्ना मिन अज़वाज, और ना ही आप ऐसा कर सकते हैं कि तब्दील हो मिन अज़वाजिन, ना ये इजाजत है कि यहाँ की बीवियों को तलाक दे के इनके बदले दूसरी शादी कर लो। नहीं नहीं, नई शादी करने की इजाजत भी नहीं, इनको तब्दील करने की भी इजाजत नहीं। वलाओ आजबका हुस्नुहुन्ना, अगरचे बहुत भला लगे आपको दूसरी औरतों का हुस्न, हाँ, इल्ला मा मलकत यमीनों का, हाँ लौंडियों से करना चाहे तो कर सकते हैं। वकान अल्लाह ला कुल्ले शैन रकीबा, है हर चीज पे अल्लाह ताड़ रखने वाला। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, 7वां खिताब मोमिनों को, ओ ईमानदारो ना दाखिल हुआ करो नबी के घरों में बजुज उस हाल के की इजाजत दी जाए तुमको खाने की दावत हो, पर उसके लिए 2 शर्तें हैं। पहली शर्त ये है कि गैर नाज़रीन इना हो, इस हाल में न दाखिल हुआ करो कि न इंतजार करने वाले हो, वो खाने पकने के वक़्त की इना हो, खाने पक जाने के वक़्त की, यानी इतनी देर आके पहले ही बैठ जाओ नबी के घर में कि चलो खाना तो अभी तैयार नहीं हुआ, कुछ गप्पे तो उड़ा लेते हैं, खुश गपियां तो उड़ा लें। नहीं, जब तक पके नहीं खाना, तुम्हें बुलाया न जाए, उस वक़्त तक वहां बैठने की इजाजत नहीं है। और दूसरी शर्त, ला मुस्तअनिसीन लिहदीसिन, इस हाल में भी ना बैठे रह करो कि ना कि तुम गुफ्तगू के लिए जी लगाए हुए बैठे रह करो, गुफ्तगू के लिए। ला मुस्तअनिसीना, दिल लगी करने करते करते, ले हदीसिन, ताकि गप्पे हाँकते रहें, बात करते रहें, इसके लिए भी ना बैठा करो, ना खाने पकने की इंतजार में बैठा करो, और ना अपनी बात करने के लिए बैठा करो। बल्कि क्या करना है, वलाकिन इज़ा दुई तुम, लेकिन जब तुम्हें बुलाया जाए उस वक़्त दाखिल हुआ करो, और जब तुम खाना खा चुको फंतशिरू, तो फिर मुंतशिर हो जाया करो। क्यों? अगर इन 2 आदतें तुम्हारे अंदर पाई गई, इनका इन्ना ज़ालिकुम काना युज़िन नबिया, ये चीज मेरे नबी को तकलीफ देती है। फयस्तही मिनकुम, वो शर्माता है मेरा शर्मीला पैगंबर, वो तुम्हें तो कह नहीं सकता, खुद अपने घर से उठ के बाहर चला जाता है, तुम उसी तरह गप्पे हाँकते रह जाते हो, मगर वो तुम्हें शर्म की वजह से कह नहीं सकता। वल्लाहु ला यस्तही मिनल हक, अल्लाह को तो कोई आर नहीं सच्ची बात कहने से। हजरत ज़ैनब की शादी के बाद वलीमा की दावत की थी नबी पाक ने,
सहाबा किराम आ गए। एक तो आ गए ना वक़्त लेकर, इसी ख्याल पे कि नबी पाक की दावत है, हालांकि अभी तक बुलाया नहीं गया था, पहले ही आ गए और शुरू हो गए सज्जे खब्बे, कोई किधर से फलां बात। एक खुशी थी कि पीर मुरीदों के घर से खाते हैं, आज मुरीद पीर के घर से खा रहे हैं। खुशी भी थी, साथ साथ गप्पे भी लगा रहे थे, कोई किसी की बात करता, कोई कहीं की बात करता। अभी तक खाना पका नहीं था। एक बात तो ये हुई। दूसरा, अल्लाह के पाक पैगंबर ने जब देखा खाना फिर तैयार हो गया, खा लिया, खाना खाने के बाद भी बैठ गए गोठ मार के, हाँ जी फिर फला उनका क्या हाल है, वो यहूदी कैसे हैं, ईसाई कैसे हैं, आज हम मुसलमानों का क्या हाल है। ऐसा कर देखो अल्लाह का कितना एहसान है, अपने नबी के घर की दावत हमें खिलाई है। सुभान अल्लाह, क्या बात है, क्या बात है। करते करते अल्लाह के पाक पैगंबर तंग दिल हो गए, भाई ये अल्लाह के बंदे ये उठते क्यों नहीं, ये धरना मार के जो बैठ गए हैं। खाना खिलाना था वो खिला दिया है, अब ये उसी तरह यूं कि तू बैठे हैं, क्या वजह। अब इतना हया और शर्म था नबी पाक के वजूद में कि उनको जुबान के साथ कह नहीं सके कि मियाँ अब चले जाओ। और आम तौर पे ऐसे मौके पे आदमी हया वाला हो, वैसे ही उसको झिझक भी आती है कि मेहमान को अगर कह दिया जाए मियाँ अब तो जान छोड़, तो वो क्या समझेगा, ये क्या समझ के हमें वो यहाँ से निकाल रहे। बहरहाल नबी अलैहिस्सलाम खुद निकल गए घर से, दूर तक जाके फिर वापस आए, दरवाजे से झांक के देखा अभी ठा फा लगी हुई थी, फिर वापस चले गए। ओ दूर तक गए, फिर आए, दरवाजे से फिर झांक के देखा अभी तक गप्पुटेशन लग रहा है, फिर चले गए। तीसरी मर्तबा आए और फिर देखा तो कोई कोई उठ रहे थे। बहरहाल नबी अलैहिस्सलाम फिर आए। इस पे ये खुसूसी आयतें नाजिल हुई कि मेरे पैगंबर को इतनी तकलीफ तुम्हारी वजह से आई है, मैं अल्लाह इतना भी बर्दाश्त नहीं करता कि इतनी तकलीफ मेरे पैगंबर को आए। और वो तो शर्म की वजह से चुप कर गया है, और दूसरा इससे ये साबित हो गया कि पर्दों के पीछे जानना और देखना किसका काम है। अगर पर्दों के बाहर से भी देख सकते तो फिर दरवाजे पे आके झांक के देखने की क्या जरूरत थी। इसलिए अल्लाह के पैगंबर बार बार आते रहे। उसी पे सरजनश की जा रही है कि आइंदा के लिए ख्याल किया करो, ये चीज मैं बर्दाश्त नहीं करता। इतना कदर तकलीफ भी मेरे रसूल करीम को आ जाए, हालांकि तुम्हारी नीयत ही साफ थी, को खोटी नीयत नहीं थी। मालूम हुआ चाहे नीयत और इरादा सही भी हो, तब भी जिस काम से पैगंबर करीम की तौहीन टपकती हो, अल्लाह उसको माफ नहीं करते। वइज़ा सअलतमूहुन्ना मतान, ओ मोमनो लगे हाथों एक और हुक्म भी सुन लो। जिस वक़्त मांग पूछना हो उन बीबियों से मतान, कोई नफे की चीज, तो फिर पूछा करो उनसे पसे पर्दा, न तुम उनको देखो न वो तुम्हें देखें। ज़ालिकुम अतहरु लिकुलूबिकुम, ये ज्यादा पाक है तुम्हारे दिलों के लिए और उनके दिलों के लिए। वमा कान लकुम, नहीं जायज तुम्हारे लिए कि ईज़ा दो अल्लाह के रसूल को, वला अन तनकिहू अज़वाजहू मिन बादी अबदा, और न ये तुम्हें जायज है कि इरादा करो निकाह करने का उसकी बीवियों के साथ, मिन बाद मौत ही अबदा, आपकी वफात के बाद कतन आप ये ख्याल भी न लिया करें। क्यों? इन्ना ज़ालिकुम काना इंदल्लाहि अज़ीमा, ये काम जो है अल्लाह के नज़दीक बहुत बड़े कुफरी की हद तक गुनाह है। इन तुबदू शैअन,
اگر زندہ ہے تو من بعد ہی کیا معنی کیا ہوگا؟ بتاؤ نا. من بعد ہی ہے یہ بعد و زمان کے لیے نہیں آتا ہے، یعنی میرے محمد کا زمانہ جب گزر جائے. زندے کا گزر جاتا ہے. مطلب یہ ہے کہ قرآن کی یہ نص سے قطعی ہے نا. من بعد ہی لفظ تو قطعی ہے نا. من بعد الموت ہی یہ تو صاف لفظ ہے بعد ہی کا. اور کیا معنی ہو سکتا ہے سوائے اس کے کہ میرے پیغمبر کے بعد. یا تو اللہ فرماتا میرے پیغمبر کے طلاق دینے کے بعد. یہاں تو ہے من بعد ہی کی ضمیر نبی پاک کی طرف ہے. میرے پیغمبر کے گزر جانے کے بعد. جب پیغمبر گزر گیا تو اس کا مطلب ہے حیات گزر گئی نا. اب تو موت آ گئی، حیات تو ختم ہو گئی. پھر ان ذالکم کان عند اللہ عظیما ان تبدوا شیئا اگر تم ظاہر کرو کسی چیز کو، او تخفوہ یا چھپا کے رکھو، ان اللہ کان بکل شیء علیما. یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے منافق قسم کے لوگ کی آخر ملے جلے بھی تھے، کسی کے ذہن میں یہ خیال آتا ہو کہ اگر یہ پیغمبر فوت ہو گیا تو میں فلاں بیوی سے میں نکاح کروں گا، ان کو پیغام بھیجوں گا. ہو سکتا ہے کسی بدباطن کے دل میں یہ آیا ہو. آخر منافقین بھی تو رہتے تھے نا لکے چھپے. اس لیے اللہ تعریضاً کہہ رہا ہے حکم ان تبدوا شیئا او تخفوه فإن اللہ بكل شیء علیم لا جناح علیہن فی آبا. ہاں پیغمبر کی بیویاں کن کن کے سامنے آ جا سکتی ہیں اور کن کن کے سامنے نہیں آ جا سکتی. نہیں گناہ اوپر ان بیویوں کے مومنوں کی ماؤں کے فی آبائہن اپنے باپ کے ساتھ، ولا ابنائہن اپنے باپ کے بیٹوں کے سامنے، ولا اخوانہن اپنے بھائیوں کے سامنے، اپنے بھائیوں کے بیٹوں کے سامنے، اپنی بہنوں کے بیٹوں کے سامنے، ولا نسائہن اور نہ اپنی ہم جنس عورتوں کے سامنے کوئی حرج ہے. لا جناح ہم جنس یا ہم اثر ہم جولیاں عورتیں جو ہیں ان کے آمنے سامنے بھی آ جا سکتی ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. ولا ما ملکت ایمانہن اور نہ کوئی ان پہ اس پہ حرج ہے کہ ان کی لونڈیاں لونڈے یا لونڈیاں جو ہیں ان کے آمنے سامنے بھی ہو سکتی ہیں، مگر واتقین اللہ اگرچہ اجازت تو ہے کہ سامنے آ سکتی ہیں مگر پھر بھی تقوی کریں تو بڑی اچھی بات ہے. ان اللہ علی کل شیء شہیدا. ویسے تو اللہ کریم ہر چیز پہ خود موجود گواہ ہے. 8واں خطاب مومنوں کے لیے. پکی بات ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے تعریفیں کرتے ہیں اپنے نبی کی. صلاۃ اللہ ثناء اللہ عند الملائکہ. بخاری. ابو العالیہ ریاحی تابی کہتے ہیں، ابو العالیہ ریاحی جلیل القدر تابی ہے، وہ کہتا ہے صلاۃ اللہ ثناء اللہ عند الملائکہ. اللہ فرشتوں کے سامنے اپنے پیغمبر کی تعریف کرتا ہے. میرے پیغمبر کی آنکھ پہ شاباش، چلنے پہ شاباش، دیکھنے پہ شاباش، کھانے پہ شاباش، بولتا اس طرح ہے، چلتا اس طرح ہے، واہ 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 بڑا کمال ہے میرے پیغمبر کا. یوں ثنا خوانی کرتا ہے، یعنی اللہ کریم خود نعت خوانی کرتا ہے اپنے پیغمبر کے حق میں فرشتوں کے سامنے. یہی درود ہے اللہ کا. درود کا معنی یہ، درود کا معنی تو اصل ہے نا کاٹنا، درودن کاٹنا، دریدن درودن کاٹنا ہوتا ہے نا عربی. مگر یہ غلط استعمال ہے نا. لوگ درود ہو یا برود ہو دونوں کا ایک ہی وزن بنتا ہے. اصل یہ تو ویسے اغلاط الخواص کے اندر ہے. بھائی درود شریف پڑھو جی، کیا مطلب؟ کاٹو جی اس کو، درود شریف کو کاٹ ڈالو. اصل تو لفظ کیا ہے؟ صلاۃ ہے، یعنی ثنا خوانی ہے.
اب رہی یہ بات کہ اللہ کی صلاۃ کیا ہوتی ہے، تو وہ تابعی کہتے ہیں اللہ کی صلاۃ ہے اللہ کا تعریف کرنا اپنے پیغمبر کے لیے، ثناء اللہ عند الملائکہ، تعریف کرنا اللہ کا اپنے فرشتوں کے سامنے۔ ہاں یصلون علی النبی، تعریفیں بھیجتے ہیں۔ ابو العالیہ الریاحی، حی حلوے والے، یا ایھا الذین آمنوا، او ایمان والو، صلو علیہ، تم بھی درود بھیجو، کیا مطلب؟ ثنا بھیجو، ثنا کرو اپنے پیغمبر پر، وسلموا تسلیما، اور سلام دیا کرو، خاص قسم کا سلام، یہ نہ جو یہ کہتے ہیں صلوات و سلام علیکہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، نہ، سلموا تسلیما، خاص سلام، کون سا؟ السلام علی النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو یہ ہے اصل خاص سلام جو ہے۔ ان الذین یؤذون اللہ، تخویف دنیاوی، جو لوگ ایذا دیتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کو، لعنت کرے اللہ ان کو دنیا اور آخرت میں، وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، تیار کیا اللہ نے عذاب ان کو ذلیل کرنے والا۔ والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات، وہ لوگ جو تکلیف دیتے ہیں مومن مردوں کو مومن عورتوں کو ناحق، بغیر مکتسبوا، بغیر اس کے جو انہوں نے کوئی کام کیا ہو برائی کا، یوں ہی ناحق وہ لگا دیتے ہیں تہمت، پس تحقیق اٹھایا انہوں نے طوفان بے بنیاد، و اسمن مبینا، اور گناہ کھلم کھلا۔ یا ایھا النبی، خطاب نبی پاک کے لیے ساتواں خطاب، اے میرے نبی فرما دیجئے اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو اور مومنوں کی عورتوں کو لٹکا کے رکھا کریں اپنے اوپر اپنے پردے والی چادریں، ذالک ادنا ان یعرفنا، یہ بہت ہی زیادہ قریب ہے کہ کہیں پہچان نہ لی جائیں، فلا یؤذین، نہ پہچانی جائیں نہ تکلیف دی جائیں، وکان اللہ غفورا رحیما، لئن لم ينتهِ المنافقون، تخویف اخروی اے دنیاوی، اگر باز نہ آئے منافق اور وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض ہے، والمرجفون فی المدینہ، اور وہ لوگ جو گندی افواہیں پھیلانے والے ہیں مدینے میں، اگر یہ باز نہ آئے، لَنُغْرِيَنَّكَ، البتہ چڑھا دیں گے ہم آپ کو ان پر، ابھار دیں گے ہم۔ اغراء کس کو کہتے ہیں؟ ابھارنے کو، برنگیختہ کرنے کو۔ ابھار دیں گے ہم آپ کو ان کے اوپر، پھر آپ کو اجازت دیں گے کہ ان کو مدینہ سے نکال دو۔ ثم لا یجاورونک فیہا، پھر آپ کے پڑوس میں کہیں مدینے میں نہیں ٹھہر سکیں گے، الا قلیلا، بہت چند دن کے لیے، ملونینا، نرے لانتی ہیں، اینما سکفو، جہاں بھی پکڑے جائیں، اوخذ، جہاں بھی پائے جائیں، اوخذو، پکڑے جائیں، وقتلوا تقتیلا، اور قتل کیے جائیں گے، بری طرح کا قتل کیا جانا۔ اگر یہ باز نہ آئے تو وہ وقت آئے گا کہ ان کو پکڑ دھکڑ ان کی شروع ہو جائے گی اور ان کو قتل کیا جائے گا، خوب تچھائی پٹائی ہوگی۔ سنت اللہ فی الذین خلو من قبل، یہی سنت ہے اللہ کی ایسے لوگوں کے متعلق، الذین خلو من قبل، ایسے ہی لوگ جو پہلے گزر چکے ہیں، وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تبدیلا، ہرگز نہیں پائیں گے آپ اللہ کی سنت میں کسی قسم کی تبدیلی۔ سنت کے اوپر ہے یا
قانون کے لیے ہوتی ہے، سنت کا لفظ قانون ہوتا ہے، قدرت تو اور ہے، قانون سے بالا تر ہے۔ یسألک الناس عن الساعۃ، تخویف اخروی، پوچھتے ہیں آپ سے لوگ قیامت کے بارے میں، آپ جواب دیں کہ پکی بات ہے، علم اس کا میرے اللہ کے پاس ہے۔ وما یدریک، اے میرے پیغمبر آپ کو نہیں معلوم، لعل الساعۃ، شاید کہ قیامت آ لگی ہو قریب۔ تحقیق اللہ لعنت کرتا ہے کافروں پر اور تیار کر رکھا ہے ان کے لیے ساڑ دینے والا، جلانے والا، ہمیشہ رہیں گے بیچ اس جہنم کے عذاب کے، نہیں پائیں گے کوئی ولی ولا، نہ کوئی دوست نہ کوئی مددگار۔ اس دن کی بات ہم کر رہے ہیں، یوم، جس دن الٹ پلٹ کیے جائیں گے چہرے ان کے جہنم میں، کہیں گے ہائے قسمت ہماری، افسوس، بات مان لیتے اللہ کی اور بات مان لیتے رسول کی، اور کہیں گے ربنا، او رب ہمارے، ہم بالکل مانتے ہیں کہ ہم نے باتیں مانی اپنے سرداروں کی اور اپنے اکابر کی، فَأَضَلُّونَ السَّبِيلَ، پس گمراہ کر دیا انہوں نے ہمیں ہدایت کے راستے سے۔ اب آبانا اجدادنا نہیں، اب کیا ہے، سادتنا وقوبا۔ قرآن پاک میں جہاں بھی اکابر کا لفظ آیا ہے برائی کے اندر استعمال ہوا ہے، اسلاف کا لفظ جو ہے وہ اچھائی کے معنی میں ہے۔ یہ اکابرین کا مادہ جہاں بھی آیا ہے وہ کو اچھائی کی حالت میں نہیں آیا، مذمت کے مقام پہ یہ بولا گیا ہے جہاں بھی آیا ہے پورے قرآن۔ اور ہمارے لوگوں کی قسمت یہ ہے کہ وہ جب کہتے ہیں تو دلیل بناتے ہیں ہم اکابرین کو، کس کو؟ اکابرین، اکابرین۔ اللہ کے قرآن نے اکابر کے لفظ کو پسند ہی نہیں کیا، ناپسندیدگی کی حالت میں ذکر کیا ہے۔ اور یہی تو مقولہ آج کل کے لوگوں کا ہے، اپنے سادات نا، ہم نے اپنے سیدوں کے پیچھے لگنا ہے، اپنے اکابرین کے پیچھے لگنا۔ سادات سید کی جمع ہے نا، ہے ہم نے آج کل بھی تو یہی ہے نا، بادشاہ ہم سید صاحب کو چھوڑ دیں، کیوں سے دیکھی، ہم سید صاحب کو چھوڑ دیں اور بلوچوں کے پیچھے چل پڑے ہیں، اور خود دن قیامت کے کہیں گے اللہ ہمارا مکالہ ہے۔ ہم دلے واقعی ایسے ہی تھے کہ ہم اللہ تیری کلام کے مقابلے میں کہتے تھے ہم سیدوں کے پیچھے چلیں گے، ہم تو شاہ صاحب کے پیچھے چلیں، کوبران اپنے اکابرین کے پیچھے چلیں گے۔ اللہ اللہ، اللہ معاف فرمائے۔ یا قالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل، اے رب میرے دے ان سیدوں کو اور ہمارے اکابر کو دگنا دگنا عذاب اور لعنت کر ان پہ بہت بڑی لعنت۔ یا ایھا الذین آمنوا، دوسرے مقام پہ آ جائے گا، قرآن خود تشریح کرتا ہے، قرآن پاک کہے گا کہ ان پہ ایک مرتبہ لعنت اور تم پر 2 مرتبہ لعنت۔ اگر انہوں نے گمراہی کی دعوت دی تھی تو بھاں بھاں کر کے تم بھی تو ان کے پیچھے چل پڑے تھے نا۔ لِكُلٍّ زَيْفٌ، دورے دورے لتر لگیں گے دونوں کو، تمہیں بھی اور ان کو بھی۔ لِكُلٍّ زَيْفٌ، ہر ایک کو دگنا ملے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ، نواں خطاب مومنین کو، او ایمانداروں نہ ہو جاؤ مثل ان لوگوں کے جنہوں نے ایذا دی تھی موسیٰ کو، پس بری کر دیا اللہ نے اس کو، مما قالوا، اس بات سے جو وہ کہتے تھے، وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهًا،
क्यों? इसलिए कि था मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नजदीक बड़े मुंह वाला बंदा, वजीहा बड़ी वजाहत वाला। कहते हैं ना आदमी ये बड़े मुंह वाला आदमी है, बड़े चेहरे वाला आदमी है, यानी इसके बड़े ऊंचे ऊंचे लोगों से ताल्लुकात है। काना इंदल्लाहि वजीहा। कौन सी तकलीफ दी थी अल्लाह ही जाने। अब हेमू मा अब हमहुल्ला, अल्लाह के कुरान में भी नहीं कि कौन सी तकलीफ दी थी उन्होंने। क्यों? मूसा अलैहिस्सलाम को कोई एक तकलीफ नहीं दी कौम ने, बल्कि एक मौके पे अल्लाह के रसूल ने फरमाया था रहमल्लाहु अखी मूसा, अल्लाह रहमत करे मेरे मूसा भाई पे, वलकद ऊज़िया अक्सर मिन ज़ालिका फसबरा, मुझसे ज्यादा उसको तकलीफें दी गई थी मगर उसने सब्र के साथ बर्दाश्त किया। अल्लाह के रसूल ने खुद तस्लीम किया है कि इतनी तकलीफें मुझे नहीं मिली जितनी मूसा अलैहिस्सलाम को दी, और देने वाली अपनी बिरादरी और अपनी कौम थी। हजारों तकलीफें जो दी गई, खुदा जाने यहां किस तकलीफ का जिक्र है और क्या वजह है। कोई इस किस्म की तकलीफ थी जिसका जिक्र करना अल्लाह ने मुनासिब नहीं समझा। जब अल्लाह ने मुनासिब नहीं समझा तो हम खामखा उस तकलीफ की तायीन करके जिक्र किस तरह कर सकते हैं। इसलिए उसी तरह रहने दीजिए जिस तरह अल्लाह ने यहां इस कलाम को रखा है। रह गया हदीस रसूलुल्लाह, अहादीस के अंदर भी जो रिवायात कई हैं मूसा अलैहिस्सलाम की अज़ियत और तकलीफ की, वो कोई इस आयत की तशरीह के सिलसिले में अल्लाह के रसूल ने जिक्र नहीं किए। मुतलकन एक जिक्र किया है वाकया, अगरचे वो वाकया की खबर वाहिद है, ना हदीस मशहूर है और ना हदीस मुतवातिर है। वो खबर यानी एक रावी है, एक सहाबी रिवायत करने वाला है, और कुल सहाबी हैं 4,25,000 या 1,24,000, जितनी तादाद ही है। तमाम सहाबा किराम में से एक सहाबी रावी है जो रिवायत कर रहा है, तो वो खबर वाहिद हुई। और खबर वाहिद जो होती है फीह शिबहतुल इनकिता अन रसूलिल्लाह, फुसूल हवाशी शरा उसूल शाशी। उसमें क्या लिखा है? फुसूल हवासी शरा उसूल शाशी में कि खबर वाहिद जो है उसका मुनकर काफिर नहीं। क्यों? लिनकिताई शुबहत अन रसूलिल्लाह, उसमें ये शुभ पड़ गया है कि पता नहीं रसूलुल्लाह तक ये सही सनद है या नहीं है, क्योंकि रावी जो सिर्फ एक ही है। इतनी बड़ी मशहूर बात हो, अल्लाह के रसूल की जुबान से निकली हुई, और रिवायत करने वाले लाखों सहाबा किराम हों, इसके बावजूद इस रिवायत का रावी हो सिर्फ एक सहाबी, तो उसके अंदर मुनकते होने का खतरा है कि ये इसकी सनद रसूलुल्लाह तक नहीं पहुंचती। इसलिए वो खबर वाहिद है। खबर वाहिद कौन सी है कि मूसा अलैहिस्सलाम की बिरादरी ने यह कहना शुरू कर दिया कि ये नामर्द है। कौन है मूसा अलैहिस्सलाम? कौन है? नामर्द है, इसलिए ये शादी नहीं करता। असल वजह ये है, और बिल्कुल कभी इसको कपड़े उतारे हुए कभी किसी ने देखा ही नहीं। ये गुस्ल भी नहीं करता, ये भी नहीं करता, ये मर्द है नहीं। एक इत्तेफाक से एक दिन आ रहे थे, जंगल की हालत थी, करीब बनी इसराइलियों के डेरे भी थे, वहां दरख्तों का झुंड था ना काफी सारा, उनके दरमियान एक तालाब नुमा जगह थी जिसमें पानी था भरा हुआ। हजरत साहब ने एक पत्थर जो किनारे पे पड़ा था ना, उस खाई पे, तालाब पे, पत्थर के ऊपर सारे कपड़े उतार के तालाब में चले गए, गुस्ल किया। जब गुस्ल करके बाहर निकले, कपड़ा उठाने लगे, पत्थर कपड़ा उठा के भाग पड़ा पीछे। आप
تو کیا کہتے تھے؟ 100 بھی حجر 100 بھی حجر، وہ پتھر میرے کپڑے تو دے. وہ پتھر سیدھا بنی اسرائیلیوں کے ڈیرے پہ چلا گیا. انہوں نے جب دیکھا انہوں نے کہا توبہ توبہ، کون بے ایمان کہتا ہے یہ نہ مرد ہے؟ آنکھوں سے جب مشاہدہ کیا نا تو خالق ولی کا لاڑا ہلتے ہوئے اس وقت ہماری بات غلط ہے، اس کو کون بے ایمان کہتا ہے نہ مرد ہے؟ توبہ توبہ توبہ. یہ ہے خبر. اس وقت وہ آتا ہے روایت میں کہ پیچھے دوڑ کے نا زور سے لاٹھی ماری نا پتھر کو، اور وہ پتھر کی پڑی ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی. کپڑے اٹھا کے پہن لیے، مگر کپڑے پہنتے 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 انہوں نے جو کچھ ملاحظہ کرنا تھا دربار کا وہ کر لیا، اور انہیں یقین ہو گیا کہ یہ نہ مرد نہیں ہے. ہاں جی، یہ جو خدا کا کن کی میری تمہیں لکھا ہے، ہائے ہائے ہائے، یہ جو پیچھے آئے تھے نا اس کے اندر وہ کہتے ہیں کہ بھائی جو موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف پہنچی ان میں تم شک نہ کرو، تو اس احتمال کی تائید اس آیت. تکلیف کی بات تو ہے ہی نہیں، کسی نے لکھی نہیں. تکالیف کی بات تو کسی مفسر نے لکھی نہیں. کسی نے لکھی ہے؟ وعدہ یاد نہیں ہے، لکھی ہے. میں دیکھ کر کے آپ کو کل بتاؤں گا. بھائی کوئی ربط ہے صحیح؟ کہتے ہیں کہ یہاں پر جو نہیں کہتے چھوڑو، کہتے چھوڑو. دیکھنا تو یہ ہے کہ اللہ فرما رہا ہے آتینا موسیٰ الکتاب، ٹھیک ہے؟ یہاں تکلیف کا ذکر کہاں ہے؟ ذکر تو ہو رہا ہے وہاں کتاب دینے کا. فلا تکم فی مریۃ من لقائی، وہاں تکلیف کیسے آ گئی؟ وہ تو خوشی کا مقام ہے الٹا کتاب ملنا. کوئی ربط بھی نہیں ہے. اچھا، یہ میرا خیال ہے یہ ٹوٹے بٹکے جوڑ کے کرنا یہ صرف تیرے اپنے ذہن کی پیداوار ہے. ہاں جی، نہ ہو جاؤ مثل ان لوگوں کے جنہوں نے ایذا دی تھی موسیٰ کو، پس بالکل بے عیب ثابت کر دیا اس کو اللہ نے اس عیب سے جو وہ کہا کرتے تھے. وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، ایماندارو ڈرو اللہ سے اور کہا کرو بات ایسی جو پکی پیڈی ہو. سدیدن یصلح لکم اعمالکم، اصلاح کرے گا یہ قول سدید تمہارے اعمال کی. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، معاف کروا دے گا تمہارے لیے گناہ تمہارے. اور دوسرا معنی یصلح کا فاعل اللہ ہو، یصلح لکم اعمالکم، اصلاح کر دے گا اللہ تمہارے اعمال کی، معاف کر دے گا تمہارے لیے گناہ تمہارے. جو بھی بات مانے اللہ اور اس رسول کی فقد فاز فوزا عظیما، پس وہ کامیاب ہو گیا بہت بڑی کامیابی. زجر اور تخویف. انا عرضنا الامانۃ علی السماوات، ہم نے پیش کی تھی الامانۃ، الامانۃ امانۃ العبادت والاطاعہ، ہم نے کی امانت توحید والی اوپر آسمانوں اور زمینوں کے اور پہاڑوں کے کہ اٹھاؤ اس کا بوجھ. ابینا، ان کا حال یہ تھا کہ وہ ان یحملنہا، انکار کر گئے کہ اٹھائیں اس کا بوجھ. ابینا، حال یہ تھا ان کا کہ وہ انکار کر گئے، یعنی ان کی حالت ایسی تھی کہ وہ اٹھانے کے قابل نہیں تھی. اس کو تعبیر کر دیا ہے انکار سے. ابینا ان یحملنا واشفقن منہا، اور ڈر گئے وہ پہاڑ زمین و آسمان اس امانت سے. وحملها الانسان، اور اٹھا لیا اس کو انسان نے. انہو کان
من جہولا، تحقیق وہ انسان تھا زیادتی کرنے والا اور ناعاقبت اندیش. جہولا ناعاقبت اندیش، انہیں پتہ نہیں تھا کہ انجام کیا نکلے گا. اب تو میں جی جی کر کے سینہ ٹھپ کے قبول کر رہا ہوں، اور مگر جب نبھا کا وقت آیا تو خدا جانے انجام کیا ہوگا. لیعذب اللہ، لام انجام کا، انجام یہ نکلا کہ ان انسانوں میں منافق بھی ہو گئے، مشرک بھی ثابت ہو گئے. انجام یہ ہوا کہ عذاب دے گا اللہ منافق مردوں اور منافق عورتوں کو، مشرک مردوں اور مشرک کمینی عورتوں کو. وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اور متوجہ ہوگا اللہ اوپر ایماندار مومنوں کے اور عورتوں کے. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، کیونکہ اللہ ہے گناہوں کو دبا دینے والا اور خصوصی رحمت کرنے والا. یہاں شیعہ کہتے ہیں، شیعوں کی کتابوں میں ایک تفسیر ہے، تفسیر کمی. تفسیر کم ایک علاقہ ہے، ایک خم ہے جہاں کا خمینی ہے، ایک کم ہے جہاں کا وہ یعقوب کمی ہے. بخاری کا بھی راوی ہے یہی شیعہ تفسیر کمی والا. وہ کمی والا تفسیر کرتا ہے حرامی، کہتا ہے انا ارزنا الامانت، امانت ہم نے پیش کی آسمان زمین پہ، انہوں نے تو انکار کر دیا. حملہ الانسان، ابو بکر نے اٹھا لی. کیا کر لی؟ ابو بکر نے. انسان کا معنی کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں پہلا شخص نے اٹھا لی. شیعوں کی بولی میں پہلا ہوتا ہے ابو بکر صدیق، دوسرا ہوتا ہے عمر، تیسرا عثمان. نام نہیں لیتے مگر پہلا اور دوسرا اور تیسرا کر کے بولتے ہیں. اٹھا لیا اس امانت کو کس نے؟ ابو بکر نے. اب ابو بکر جو تھا نا، کیوں اٹھایا اس نے؟ اس لیے کہ وہ ظالم بھی تھا اور جاہل بھی تھا. انہو کان ظلوما جہولا، معلوم. اور پھر وہ روایت کیسے کرتا ہے؟ ان ابی عبداللہ علیہ السلام. ابی عبداللہ علیہ السلام امام جعفر صادق ہے. جسے معلوم ہوتا ہے نا کہ شیعوں کا مذہب جو ہے، یہ جن اماموں سے یہ نقل کرتے ہیں وہ امام بھی کئی بناوٹی امام ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ صحیح معنی میں جو امام جعفر صادق ہے وہ تو بہت بڑا عالم تھا، اللہ کے قرآن کا، رسول اللہ کی سنت کا متبع تھا. پر ان کا جو امام جعفر ہے نا، جس روایت کرتے ہیں، وہ کو الو کا پٹھا تھا. کیوں؟ اسے اتنا بھی پتہ نہیں چلا جب وہ یہ گھڑ رہا ہے، بات کر رہا ہے، کہ اگر ابو بکر جو ہے اس نے اگر اٹھا لیا امانت کا بوجھ، اسے چاہیے نہیں تھا اٹھانا مگر اس نے اٹھا لیا، تو اس نے اپنے حق میں جہالت اور ظلم کا ثبوت دیا ہے نا. دوسروں پہ تو ظلم نہیں کیا نا، دوسروں پہ تو ظلم نہیں کیا. مگر وہ تو کہتے ہیں کہ حضرت علی کا اصل حق خلافت کا تھا اور چھین لیا کس نے؟ تو اس کا مطلب تو یہ ہے جب اللہ سے ابو بکر نے امانت چھین لی ہے تو اللہ صبر کر گیا ہے. جب اللہ سے چھین لی ہے ابو بکر نے تو اللہ ہی چپ کر گیا ہے کہ خواہ مخواہ کس لیے لڑیں. ابو بکر ڈاڈھا آدمی ہے، یہ خواہ مخواہ ہمارے ساتھ جھگڑا کرے. تو چاہیے تو یہ تھا جس طرح اللہ صبر کر گیا یہ شیعہ بھی صبر کر جاتے، مگر انہوں نے تو پیٹنا شروع کر دیا. پھر دوسرا یہ ہے کہ بغیر کسی سند کے ان کا جعفر صادق جو ہے اتنا بے وقوف جاہل تھا
जिसने कोई सनदी पेश नहीं की और यूं ही अल इंसान से मुराद क्या ले लिया है? अबू बकर ले लिया। इंसान का माना तो अबू बकर है नहीं, फिर उसने ले लिया। उसे चाहिए था कि हजरत अली का नाम लेता। क्यों? इसलिए कि जब खिलाफत का बार पहले हकदार अली है तो अमानत का हकदार भी तो वही होना चाहिए था। मतलब यह है कि अगर आदमी शिया के मजहब के असल का मुताला करे ना तो मालूम उससे ऐसा होगा कि निरी टट्टी टट्टी है, इसमें कोई दाना सही सालिम साबित नहीं मिल सकता। इसका ना कोई सिर है, ना कोई पैर है, ना आगा है, ना पीछा है। वो कुम्मी वाला आखिरकार दूसरा एक अली हुसैन हायरी है, उसने जब किताब लिखी ना सनदुल अफलाक, सनदुल अफलाक वो नहीं मिलती आज दुनिया में, नहीं मिलती सिवाय हमारे और किसी के पास नहीं है। सनदुल अफलाक उसने लिखी, हमें भी बड़ी मुश्किल से मिल गई थी। वो सऊदी अरब जब मैं गया था तो वहाँ शेख फतेह था, उसका 16 लाख रियाल का तकरीबन कुतुब खाना था, और चूंकि नाबीना था वो, उसके कुतुब खाने से मुझे मिली थी 2-4 ऐसी चीज़ें जो इस वक्त नायाब हैं। एक ये वो शियों का रिसाला भी था सनदुल अफलाक, अली हुसैन हायरी की दुर्र नजफ की छपी हुई। उसने बाद में आके कहा भाई ये जो कुम्मी है ना, याकूब कुम्मी, इसने सारे हमारे मजहब को बदनाम कर दिया है। ये बात लिख के कि अमानत का बोझ उठाने वाला कौन था? अबू बकर था। उसने हमारे सारे मजहब को बदनाम कर दिया है। हालांकि बात ऐसी नहीं है, बात यह है कि हामल हल इंसान से मुराद अली है। कौन है? अली है। फिर अगली बात उसको ज़हन में नहीं आई कि अगर अली है तो फिर माना तो उसी तरह करना पड़ेगा कि इन्नहु काना ज़लूमन जहूला। अली ने इसलिए उठा ली कि वो जालिम भी था और जाहिल भी था। बस इतना कुछ लिखा है, उस कुम्मी की तरदीद में लिखा है। चलो जी।